اگر وہ جیت جائیں تو جمہوریت ہے, اگر نہیں ہے تو امریت ہے. اسپیسیفک ٹو بلوچستان, the first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status quo. You might be thinking کہ ISPR will come and say کہ جی اتنے تھکانے ہو گئے ہیں, کیونکہ آج ہم نے اصل ایشو تک پہنچنا ہے. یہ ہے بنیادی ایشو بلوچستان میں, کیونکہ یہ وہ قبیلہ ہے, یہ وہ حصہ ہے اس سوسائٹی کا جو کہ اوپر, جس کی کوئی آپ نہیں سمجھتا میری obligation, نہیں سمجھتا صرف میرے رائٹس ہیں. The elites, the sardars, part of them, I'm not talking about all of them, who think کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے this must be maintained. وہ سٹیٹس کو جو 1947 اور اس سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے, اور وہ سٹیٹس کو کیا ہے؟ وہ سٹیٹس کو یہ ہے کہ غریب کا بچہ, نارمل سٹیزن, پڑھے نہ, ترقی نہ کرے, وہ انجینئر نہ بنے, ڈاکٹر نہ بنے, فوج میں نہ جائے, اکانومسٹ نہ بنے, ایگریکلچرسٹ نہ بنے, کاروبار نہ کریں, کچھ نہ کریں. کیوں؟ وہ میرا غلام رہے, وہ میری زمیادوں کا ڈرائیور چلے, وہ میری ملیشیا میں کلشن کو اٹھائے, وہ میرا گارڈ بن کے آگے پیچھے پھرے, کیونکہ میں خواص ہوں. I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism. Because they are afraid. They are afraid that the times are changing. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم دہشت گردی کروائیں گے, ہم دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے, ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, آئے ہم سے بات کریں, ٹاک ود اس, ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے. نو مور, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, وی ول ٹاک ود دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر وچ آر دی پیپل آف بلوچستان. You are not the actual stakeholder. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. یہ انہیں پرابلم ہے کہ ہمیں کیوں نہیں اپیز کیا جا رہا, ہمارے آ کے پیروں کا ہاتھ کیوں نہیں لگایا جا رہا, ہم سے بات کریں. کیونکہ انہیں تو یہ عادت ہے کہ یہ لیویز کی جو فورس ہے یہ میری سرداری, میری ذاتی فورس ہے. Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. کہ اس میں میرا حصہ ہے, 1000 بندہ میرا, 500 بندہ میرا, 400 بندہ میرا, آدھے بندوں کی تنخواہ میرے پاس, باقی جو 200 400 500 ہے وہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کے لیے گارڈ ڈیوٹی کرے گا. So once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. ان کو تو عادت ہے کہ یہ کاروبار کے نام پہ, سو کال ٹریڈ کے نام پہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے, ہم نے نارکو لانی ہے, ہم نے ڈیزل لانا ہے, ہم نے اس کو 6 گنا 7 گنا قیمت پہ بیچنا ہے. اینڈ اگر تم یہ روکو گے تو میں پھر دہشت گردی کراؤں گا, اس کو فروغ دوں گا, اور پھر یہ نعرے ماروں گا کہ تمہارے حالات تمہارے قابو میں نہیں ہیں. بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے جی, بلوچستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مجھ سے بات کرو, کھولو میرے پرمٹ, میری بھرتیاں کھولو, یہ جو 1000 ارب سے زیادہ بجٹ ملتا ہے اس میں سے مجھے حصہ دو. نو مور, یو آر ناٹ دی اسٹیک ہولڈر. دی منی ول گو ٹو دا پیپل آف بلوچستان, اینڈ آئی ول ٹیل یو, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know کہ بلوچستان کی ایک geographical location ہے. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. اس کی ایک بلو اکانومی ہے, اس کی ایک ایگریکلچر ہے, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے. They know the potential of Balochistan.
They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardars, who are also afraid of the changing times. उनको तो वही सरदारी निज़ाम चाहिए, उनको वही गुलाम चाहिए, उन्हें वही मुलाजिम चाहिए, उन्हें वही अपनी ज़ाती जेलें भी चाहिए, उन्हें उसी तरह का इस्तेसाल चाहिए जो उन्होंने अपने बाप दादा के ज़माने में देखा था. The next is these contiguous support bases, especially the Afghanistan. क्योंकि जो अफगान, it's not the Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں, کیونکہ their business is terrorism, and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. اگر آپ ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں وہ بھی terrorism کے around ہے. What is anything common between India and Afghanistan سوائے DNA کے؟ The only thing common amongst them is terrorism. تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ what is common between فتنہ الہندوستان and فتنہ الخوارج؟ Nothing. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے, ایک نیشنلسٹ ہے, دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ, دس از another issue because that plays in the mind, the propaganda. اچھا, پروپیگنڈا جو ہے نا, اس کے تین ہیں اسٹرینڈس. اینڈ دی اسٹرینڈ ون جس پہ چلایا جاتا ہے وہ ہے جی کہ احساس محرومی, سینس آف ڈیپریویشن, احساس غیر نمائندگی کہ یہ نمائندے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ایک تھرڈ بھی ہے, وہ مسنگ پرسن ہے, وہ بھی پروپیگنڈے کا بلوچستان میں بڑا اسپیسیفک ٹول ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے چوتھا ہے اس کا, وہ ہے دہشت گردی. وہ بذات خود ایک پروپیگنڈے کا ایشو ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, کنٹینٹ کو کریٹ کر کے آپ پھینکتے ہیں, ڈالتے ہیں, اور اس پہ آپ نیریٹو بناتے ہیں. بریفلی وی گو تھرو آل دس. احساس محرومی, احساس محرومی کی کچھ میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دیتا ہوں. لیٹ می ٹیک 2 cities, not کوئٹہ, گوادر. In Gwadar there are 3 universities. It's a population of 3.05 lakh, 3.5 لاکھ کی آبادی کا شہر. 3 یونیورسٹیاں ہیں, 4 ایجوکیشن کالجز ہیں, 318 اسکول ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے which is one of the largest in بلوچستان with very high standard facilities. وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے, ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے, چائلڈ ڈسپینسریز 5 ہیں, 19 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گوادر کی سی پورٹ ہے, ایکسپریس وے ہے, ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے, وہاں پہ انڈسٹریل فری زونز ہیں, ٹیکس فری زونز ہیں, وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے, دیر از اے کرکٹ اسٹیڈیم, اینڈ دیر آر ادر سو مینی پروجیکٹس, اسپیسیفک پروجیکٹس ہیں. پورے پاکستان میں کوئی اور 3-3.5 لاکھ کی آبادی کا مجھے شہر بتا دیں جس میں یہ فیسلٹیز ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ تربت. 4.7 لاکھ لکھی ہوئی ہے, لیٹس سے 5 لاکھ آبادی. 2 یونیورسٹیز ہیں, 6 ایجوکیشن کالجز ہیں, کیڈٹ کالجز ہیں, گرلز کیڈٹ کالج بھی ہے, سکولز ہیں 44, 9 میڈیکل فیسلٹیز ہے, ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, 27 پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں. اس کے آس پاس وہاں پہ بھی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, روڈ کنیکٹیوٹی ہے, بزنس ہے, سب کچھ ہے. ٹیل می another city of such population having this much facilities. یہ کون سی احساس محرومی ہے؟ Go to Punjab, go to Sindh, go to South Punjab, go to interior Sindh, go to the rural KPK. چھوڑ دیں لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ کو. Will you find equivalence ان شہروں میں اس طرح کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں, اتنی یونیورسٹیاں ہوں, کیڈٹ کالجز ہوں, باقی فیسلٹیز ہوں؟ کون سا احساس محرومی ہے؟
1947 in whole Balochistan there were 114 schools. Today we are boasting with 365 schools. There are 12 universities, 5 medical colleges, 145 colleges, 13 cadet colleges, 321 technical institute. یہ ہے احساس محرومی کی حقیقت. 1939 بلوچستان کے جو علاقہ ہے اس میں 3 بڑے ہسپتال تھے, 6 ڈسپنسریاں تھیں. آج 13 میجر ہاسپٹلز ہیں, 18 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, 36 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ہسپتال ہیں, 756 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, 650 ڈسپنسریز ہیں, 5 کارڈک سینٹرز ہیں, 8 ٹی بی کے سینٹرز ہیں, 24 ڈائلسس سینٹرز ہیں. 1939 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر روڈ تھی. آج 24,443 کلومیٹر روڈ ہے, including 4,400 plus of highways. What is this احساس محرومی؟ آپ بجٹ کو دیکھ لیں. پر کیپیٹا, I'll give you a figure of the budget. The per capita budget of Balochistan is 75,000 plus. It is more than any other province. جو پنجاب کا پر کیپیٹا ہے وہ 45,000 سے کم ہے. تو کس احساس محرومی کی بنیاد پر یہ بیانیہ کھڑا کیا جائے؟ وہ اس بنیاد پہ کھڑا کیا جائے کہ ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے تو مارتے ہیں مزدوروں کو, اسی لیے تو حملے کرتے ہیں روڈوں کے اوپر. روڈ کوئی ہسپتال, کوئی آپ کا جو برج ہے, کوئی ملٹری ٹارگٹس ہیں. نہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں آنے دینی. اور پھر ہم کہیں دیکھیں جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں, ول ناٹ لیٹ اینی ون کم. جو آئے گا, جو ڈیولپمنٹ کرے گا, جو اسکول میں کام کرے گا, جو ایگریکلچر میں کام کرنا چاہے گا, جو کوئی انڈسٹری لگانا چاہے گا, جو کوئی یونیورسٹی میں پڑھائے گا, ہم اسے ماریں گے. تاکہ جو سردار ہیں ان کی جو فوجیں ہیں وہ تیار رہیں, وہ لوگ بچے ان کے جون سے ہیں, ان کے قبیلوں کے, وہ ترقی نہ کر سکیں. دے کین ناٹ رائز. احساس نمائندگی کا بیانیہ کی بات کرتے ہیں. یہ 1973 سے یہ اسمبلیز جو سی ہیں وہاں پہ وہی پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ باقی ہے صوبوں میں. ان اسمبلیوں کی لسٹیں نکال لیں, وہی لوگ ہیں, وہی خانزادے ہیں, وہی نوابزادے ہیں, وہی خاندان ہے, وہی ریلیجس پارٹیز ہیں, ان کے وہی نام ہیں, وہی جیتے آ رہے ہیں, یا وہ جیتے ہیں یا ان کے خاندان والے, یا بھائی یا باپ یا والد یا بہن, یا وہی ہیں, انہی کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر وہ جیت جائیں تو جمہوریت ہے, اگر نہیں ہے تو امریت ہے. This is how it is. تو کون سا احساس نمائندگی ہے؟ وہی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں وہی ہو رہے ہیں, انہی کو آپ لے کے الیکشنز میں لے کے آ رہے ہیں.